کیونکہ یہ سرکار غریب نواز کا کرم ہے کہ دربار میں جاتے ہیں اور کسی کی جھولی کو خالی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا والے کوئی جو کچھ مانگ رہا تھا میں تو یہی مانگ رہا ہوں خواجہ غریب نواز سے کہ آپ نے کون سا وہ جو نقطہ پائے ہیں کہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، وہ نقطہ مجھے بھی عطا کر دیجیے۔ تو یہ اسی کے صدقے میں آپ نے اس میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو یہ روشنی اب جو ہے تیسری اللہ کی، اب جو سوچتا ہے کہ اب کچھ کو جو ہے خلافت ہو جاتی ہے، کچھ مرید بن جاتے ہیں، کچھ کے سلسلہ بن جاتا ہے، اب سوچتا ہے کہ میرے جیسا کمالیت رکھنے والا نہیں ہے، میرے بھی چاہنے والے ہیں، میری بات کو لوگ سمجھنے والے ہیں، اب جو ہے میرا جو ہے مقام اعلیٰ اولا ہے، میں دنیا میں سب سے جو عزت دار بن چکا ہوں، اب میرا کوئی جو ہے باقا جو ہے مجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، میرے ہزاروں مریدیں ہیں، میرا سب کچھ ہے۔ لیکن خواجہ صاحب بولتے ہیں یہ بھی فنا کی منزل ہے، یہ بھی فنا کی منزل ہے، یعنی لا کی منزل بھی فنا، الہ کی منزل بھی فنا، اللہ کی منزل بھی فنا، کیونکہ تین دروازہ آپ دیکھیے اجمیر میں کوئی گیا ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے یہی ہے، جب تک یہ تین دروازہ نہیں آپ جو ہے داخل ہوگے تربت غریب نواز آپ کو نہیں ملے گا۔ جب تین دروازے کے بعد آپ کو ملتا ہے کیا ملتا ہے؟ بڑی دیگ ملتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بڑی دیگ کے اندر جو تم نے بڑی دیگ ہے، جو کی دیگ کے اندر جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، جو انا کے سب کچھ بنا کے رکھے ہیں، اس تمام کا خاتمہ کرنا پڑے گا، یعنی وہ روح اللہ سے ملنا پڑے گا، وہ دم ہم سے ملنا پڑے گا، وہ ہم دم سے ملنا پڑے گا، یعنی محمد جب تک وہ کامیاب نہ ہوگا لا الہ الا اللہ تین منزل بھی خواجہ صاحب کے مطابق کیا ہے؟ عارفوں کے عارف ہے، سرزمین ہند اور بر صغیر کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ صوفی پوائنٹ آپ دے رہے ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے کہ پچھلے ہفتے میں بھی آپ نے گوگل میٹ یہیں سے کرنا چاہیے کیونکہ میں کافی تھکا ہوا تھا، لیکن نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کام، کہ میرے بزرگان دین سے میری یہی التجا ہے کہ آپ کا کام ہم کر رہے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کیجئے، یہی التجا ہے فقیر زندہ نواز کی۔ تو ان کا کرم ہے، تو پتا چلا کہ میرے دربار کو دیکھ لیجئے کہ پہلے دروازے کو بھی آپ کو اس میں داخل ہونا ہوگا، دوسرے دروازے میں بھی داخل ہونا ہوگا، تیسرے دروازے میں بھی داخل ہونا ہوگا۔ اب اس کے اوپر جو دیکھیں گے، جب تیسرے دروازے سے جب آپ دیکھتے ہو تو وہاں غوث الورا کا چلا رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا اوپر دیکھیے، تو میری نظر اوپر جاتی ہے تو وہاں جو ہے غوث الورا، یعنی پیروں کے پیر کی عزت و توقیر کرنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر پیر بن جاتے ہیں یا ہمارے چاہنے والے بن جاتے ہیں، ہم انا کے کبوتر بن جاتے ہیں کہ ہم کسی کی عزت و توقیر، تو یہ منافقانہ، یعنی پہلی منزل بھی منافق ہو سکتا ہے، دوسری منزل میں بھی منافق ہو سکتا ہے، تیسری منزل میں بھی منافق ہو سکتا ہے، لیکن جب تیسری منزل اس کی پوری طرح وہ کامیاب ہو جاتا ہے تب جا کے دم ہم تمہارا روح تمہارا ساتھ دینے لگ جاتا ہے۔ اگر تم دل کے بھروسے بھی کام کرو گے یا جسم کے بھروسے بھی، آج لوگ بولتے ہیں کہ جسم مل گیا وہ کامل ہے، ایک مقام میں کامل ہے، لیکن اعلیٰ مقام کے بزرگوں کے نزدیک جسم سے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایک گھر ہے، اس کے بعد دل بھی ایک دوسرا گھر ہے، اس کے بعد روح کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدن میں جسم کو اپنا جو ہے امر نہیں کہا، دل کو اپنے امر نہیں کہا، روح کو امر کہا ہے۔ اب جب تک یہ روح، اس کے لیے زبان سے جتنا بھی ذکر، اس کے لیے سید المفسرین حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذکر لسانی لقلقۃ، ذکر قلبی وسوسۃ، ذکر روحی مشاہدۃ، یعنی ذکر لسانی کبھی بھی کیا ہوگا، آپ کو جو ہے ذکر لسانی آپ کو جو ہے لقلقہ کرے گا، یعنی جیسا کہ میری باتوں میں کبھی کبھی اٹک جاتا ہوں، کبھی کبھی رک جاتا ہوں، یعنی لقلقہ ہے، ہر آدمی کے زبان پر لقلقہ ہے۔ تو ذکر لسانی لقلقۃ یہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں صحیح طریقے سے بھی،
لیکن کبھی کبھی لقا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس اللہ عنہ اس کا رپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ذکر لسانی لقلقتن ہے، زبان زبان کی مکمل ہو نہیں سکتی، اسی طرح قلب ذکر لسانی لقلقتن، ذکر قلبی وسوستن، ہمیشہ وسوسہ پیدا ہو کہ میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، یا کبھی انا بن جاتا ہوں، کبھی فنا بن جاتا ہوں، یہ تمام کے مشکلات سے میں آراستہ پہ راستہ ہو جاتا ہوں۔ تو یہ دونوں ایک منزل جو بقا کی منزل نہیں ہے، اس کے لیے قرآن پاک یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا ہے اللہ نے کہا کہ پہلی منزل میں بھی ڈر، دوسری منزل میں بھی ڈر، تیسری منزل میں بھی ڈر، یعنی ولا تنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی تیرے نفس، تیرا روح، تیری جان جب تک وہ مکمل نہ ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے جسم کو جو ہے پورا جو ہے سج کر آ جاتے ہیں، اپنے روح کے اندر بھی بہت خیالات کو جو ہے خیالات کا جو ہے اپنے جو محل بنا لیتے ہیں۔ آپ نے روح سے کیا کیا؟ اس کے لیے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے روح کا، اسی کے مدعے پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ کرم ہو زندہ نواز مولا کا کہ آپ کو اچھا خلاصہ کر دیا جائے، کرم ہو بزرگان دین کا، کیونکہ بات انہیں جو آتی ہے تقریر ہوتی ہے مجھ سے، اگر جب تک وہ بات نہ آئے گی تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس صوفی ٹاک یہی مطلب ہے کہ بزرگان دین کا کرم ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بھی فیل کرتے ہوں گے کہ ہر جگہ اگر آپ لوگ کا روح وہ کلمے سے برابر اگر کانٹیکٹ لگ گیا ہے، آج کل لوگ کچھ بھی ذکر بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے دم سانس سے ذکر کر رہے ہیں۔ اب جو روح کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ روح سے کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مجھ کو یہ بہت پوائنٹ اچھا لگا صوفی ٹاک کے اندر اولیاء اللہ نے پیش کیا، تو الحمدللہ اسی کے لیے متواتر 2-3 جو کلاس چل رہی ہے، کیونکہ جب تک یہ روح ہمارا کامیاب نہ ہوگا، کیونکہ روح ہے تو سب کچھ ہے، اگر روح نہیں تو کچھ نہیں ہے، تو جب تک روح کی کامیابی نہیں ملتی ہے تو ہمیں بقا کی منزل نہیں ملے گا۔ فنا سے بقا ہو مزہ جب ملے گا، لگا خود میں گوتا خدا جب ملے گا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنا پتا چلا خواجہ غریب نواز کی بات کو کرتا ہوں جو لوگ لیٹ آئے ہیں، یعنی کیا ہے، پہلا بڑی دیوار یعنی بڑا دروازہ، اس کے بعد دوسرا دروازہ، اس کے بعد تیسرا دروازہ، یہ تینوں دروازہ جب تک آپ اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اگر اس میں رک جاتے ہیں تو سمجھو آپ بقا نہیں ہے، آپ کو دیدار غریب نواز عطا نہیں ہوگا، آپ کو دیدار غریب نواز عطا نہیں ہوگا، آپ تربت غریب نواز پر پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ تو پہلے دروازے میں سے آپ کو داخل ہونا ہوگا، وہ بڑا دروازہ ہے، اس کے بعد دوسرا دروازہ علاقہ ہے، اس میں بھی داخل ہونا ہوگا، اس کے بعد تیسرا، یہ داخل ہونے کا مطلب اگر وہیں رک جائیں گے تو آپ کی منزل و مقام نہیں ملے گی، یا یہ بھی سمجھو گے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، دوسرے منزل میں آ کر کوئی ذکر کر رہا ہے، ذاکرین ہو گیا ہے کہ میں 70,000 طرح کا ذکر بنا کر میں کامیاب نہیں، یہ بھی فنا کی منزل ہے، طریقت کی آگے کی منزل میں، اور اس کے علاوہ کچھ منزل و مقام مل گیا ہے، اور اس کو خلافت مل گیا ہے، کیونکہ کہا کہ بنا کر خلیفہ بڑے ناز سے فرشتوں کو ارشاد سجدہ ہوا، سرکار پیر حدیث سفینہ عادل میں کہتے ہیں جو انکار سجدہ ہوا لعنتی، جو انکار سجدہ ہوا لعنتی، وہ ابلیس کی کامرانی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، ابھی بہت جن کیا جب آپ کو منزل الہ کے اللہ کے منزل میں آنے کے بعد آپ کو منزل و مقام بھی مل گیا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، جب تک آپ حیات ہیں، ہمارے جد سید محمد بادشاہ قادری امنی قدیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے میں ایک ان پڑھ ہوں، میں ایک گوار ہوں، آپ کے جیسا کوئی کامل نہیں ہے، آپ کے جیسا علم کا دان یعنی علم کا جو سمندر کوئی نہیں ہے، عرفان کے بہت بڑے سمندر بہت بڑے کے شہنشاہ ہے، لیکن کیا ان کا عاجزی کی ساری کے پہ کرے، کیونکہ خواجہ صاحب سے اولیاء اللہ سے یہی تعلیم مل رہی ہے۔ آج کیا پہلی دروازے سے لا کا دروازے سے نکل کر گندگی سے نکل کر الہ کے دروازے میں بھی آپ کو فنائیت مل رہی ہے کہ میں جانتا ہوں نہیں، کچھ نہیں جانتا ہے، اس کے بعد اللہ کی دیوار کے اندر بھی آپ کو فنائیت ہے۔ اب دوسری بات لیتے ہیں، ہمارے سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ، میرا چھوٹا سا عمر ہے اس وقت،
میں کہہ رہا تھا ایک رات کو سرکار پیر عادل سے کہ بابا آپ کا تو اتنا بڑا گنبد سب تیار ہو چکا ہے، تو بولتے ہیں میرا مولا چاہے گا تو ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی اس کو تمام چیز سے آشنا ہے، اگر میرا مولا نہ چاہے گا تو میں وہ گنبد پر سو نہیں سکتا ہوں۔ تو پتا چلا آپ جو باہو سے بھی آگے کے سفر رکھنے والے، آپ اپنے آپ کو دیدور ہستی ہیں، لیکن آپ میں اتنا عاجزی کی ساری کا پہ کر، کیونکہ تمام سے آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے، دل کو منا سکتے ہو، دل کو خوشی کر سکتے ہو، ہر ہاتھ کو روک سکتے ہو، زبان کو روک سکتے ہو، آنکھ کو روک سکتے ہو، کان کو روک سکتے ہو، جسم کو روک سکتے ہو، خیال کو روک سکتے ہو، لیکن تمہارے روح کو روک نہیں سکتے۔ صوفی پوائنٹ دے رہا، اگر کوئی مائکلا دنیا میں پیدا ہوا ہے تو آ جائے انشاءاللہ یہ والا۔ کوئی آج تک بڑے سے بڑے پیغمبر کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی جو ہے انہیں آخری کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کا موت کا مزہ چکنا پڑا آپ کو بھی، لیکن کیا اللہ نے جو ملک الموت آئے تو سلام کر کر ہے آپ کو، وہ سید الانبیاء ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کے اندر سب سے اعلیٰ اولا وہ روح ہے، روح اللہ، جو اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، یہ میرا روح ہے۔ جب تک اللہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کا روح اللہ ہے، تو سمجھ لو کہ خواجہ صاحب کے پوائنٹ کے حساب سے تمام فنا ہے، کیونکہ یہ دروازے میں جب تک داخل، اگر آپ میں عاجزی کی ساری کچھ بھی کیا بھی مل جائے، کیا بھی مل جائے، کیا بھی مل جائے، جب تک روح تم سے راضی نہ ہوگا، جب تک روح تم سے راضی نہ ہوگا، تمہاری تمام چیز فنائیت ہے۔ یہ خواجہ صاحب کے حساب سے بتلا رہے ہیں کہ 3 دروازے میں داخل ہونا، جب دم ہم، یعنی وہ دم ہم اور ہمدم ہونا چاہیے۔ یہ تم سے آج تم کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن روح کو نہیں جان رہے۔ قرآن میں بھی 6666 آیت کے اندر ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کل روح من امر ربی، جو پچھلے میں میرا پوائنٹ تھا، قرآن کے اسی کے ٹاپک کے اندر چل رہا ہے کہ وہ روح اللہ کا امر ہے۔ یہ سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں تم کتنا بڑا بھی کچھ بھی کام کرو، اس کے لیے سرکار پیر عادل اپنی کتاب سفینہ عادل، یہ صوفی سفینے کے، خدا تیرا عالم ثانی نہیں ہے، یہ حق بات ہے پر کہانی نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ حق بات ہے کہ روح اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ کوئی مائکالا بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، روح کے سامنے سرخم کرنا پڑے گا۔ جب تک روح تمہارا ساتھی نہ بنے گا، ہم جسم کے ساتھی بنا لیے ہیں، دل کا ساتھی بنا لیے ہیں، روح کا ساتھی نہیں ہے۔ تو ہی میرا مالک، تو ہی میری جاں ہے، تجھے چھوڑ کر کامرانی نہیں ہے۔ یعنی زمین آسمان نہ تھے، نہ کوئی بشر، تو ان کے اشارے سے کیا سب۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ صوفی ٹاک سے یہی میسج دے رہا ہوں کہ لوگ آج کل ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ باتیں نہیں ہیں، بس لوگوں کو تھوڑی عزت مل جاتی ہے تو کچھ کو دولت کی عزت مل جاتی ہے تو بھی انا کا کبوتر بن جاتا ہے، کچھ کو شہرت کا جو عزت مل جاتی ہے تو بھی انا کا کبوتر بن جاتا ہے، اور کچھ کو جو ہے عرفان کے بھی بولے میں بہت بڑا خدمت کر کے وہ بھی انا کا کبوتر۔ تو انا کا کبوتر بننا سمجھ لو خواجہ صاحب کے حساب سے صوفیوں کے صوفی، یعنی ہند کے بادشاہ، ہند کے راجا، یعنی ہند الولی عطائے رسول کہتے ہیں کہ جب تک یہ 3 دروازہ آپ اپنے اصلاح کے اندر اس میں داخل کا مطلب اس کو فنا کرنا ہے، اس میں داخل ہونا ہے۔ جب ملتا ہے تربت، اور یہ تربت میں اگر تم سو گے تو وہ غریب نواز ہوگا، وہی بندے نواز ہوگا، وہی زندے نواز ہوگا، وہی ولی اللہ ہوگا، وہی غوث الورا ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ لو اللہ، یعنی روح اللہ، یعنی روح میں اللہ کا کرم ہوگا، تب جا کے رسول انہیں ولایت بھی ملے گا، رسالت بھی ملے گا، اللہ آپ پر قائم و دائم رہے گا۔ اس کے لیے میں تو قائم رہوں گا، پیر عادل بقا میری ہستی، یعنی کیا ہے، اب میں داخل ہو چکا ہوں وہ روح اللہ میں، اس لیے میں تو قائم رہوں گا، پیر عادل بقا میری ہستی، حشر میں بھی
سب بنا لیں گے تقدیر مجھ سے، آج بنا رہے ہیں نا سب، کہ روح اللہ میں قائم و دائم ہونے کے بنیاد پر ہی آپ کو حشر میں آپ کا مقام قائم و دائم ہوگا، کہ روح آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ ولی اللہ کہلائیں گے، آپ بندے نواز کہلائیں گے، آپ غریب نواز کہلائیں گے، آپ زندہ نواز کہلائیں گے۔ اگر روح آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ فنا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے صوفیوں کا سب سے اعلیٰ اولا پوائنٹ، کیونکہ صوفیوں میں سب سے اعلیٰ بر صغیر کے اندر خواجہ غریب کے نواز سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہے۔ اور آپ کا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ صوفی ٹاک میں میری بڑی خوش نصیبی ہے، قرآن کا علم تو سب دیتے ہیں، حدیثوں کا علم سب دیتے ہیں، یہ علم لدنی کی بات ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، اور میرے بزرگان دین کے کرم کے لیے دعا کر دیجئے، کہ ان کی کرم کی بات ہے کہ اگر ان کی بات نہ ہوتی تو یہ آپ کے سامنے اتنا بڑا قافلہ، اور اتنے دن سے ہمارا یہ چل رہا ہے صوفی ٹاک قافلہ، کبھی بھی خاتمہ ہو سکتا تھا۔ یہ انہی کا کرم ہے کہ وہ چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے غریب نواز نے بھی اجمیر کے در پہ اس پہ بھی کہا کہ آپ گوگل میٹ اور یہ آپ کا صوفی ٹاک چلائیے، میں آپ کو فیسلٹی دے رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے جو خدمت کر رہے ہیں، میں بھی انا کا کبوتر بننا نہیں چاہتا ہوں، یہ کرم کی بات ہے، یہ کرم کی بات ہے۔ میں ان کے درے زندہ نواز پر پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو میری کھلے گی قسمت، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اسی طرح درے غریب نواز پہ بھی یہی بات ہے کہ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کا کرم ہوگا، جب کرم ہوگا تو یقین کامل ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی دے گا۔ جب تک کرم نہیں ہوگا تو ہم تمام کی زندگی بیکار ہے، کیونکہ جس کا روح جیسے یہ بولتے ہیں، دیکھیں ہمارے اکابرین اولیاء اللہ کا روح جمعہ کے دن جمعہ کو جاتا ہے تو کتنا اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ یعنی اس حدیثوں میں بھی ہے کہ اس رات میں جو پردہ کرتے دن میں پردہ کر جاتے ہیں ان کو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح وہی مطلب ہے کہ اکابرین اولیاء اللہ کو، تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا بھی کرنا چاہیے، نیت بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارے روح کو اللہ، تو اس کا مطلب ہے جو پاک روحیں ہوں گی وہ جمعہ کو جائے گی، باقی ناپاک روحوں کے لیے باقی دن ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گزارش ہے، کوشش ہے کہ ہماری روح کو اور وہ طاقت بھی ہونا چاہیے کہ اگر دوسرا دن بھی پردہ کر گئے، کوئی مرید پوچھے تو قصے پہ قصے کی بات آ رہی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے مرید بننا ہے، تو بولے اماں آپ جو ہے جمعرات کو آ جائیے، کہ جمعرات کو بڑی مراد ہے، اسی دن آ جائے مرید بناؤ۔ لیکن یہ بزرگ صاحب منگل کو ہی پردہ کر گئے۔ ابھی بڑھیا جو ہے بڑی شانی تھی، بولے ارے بابا پیر جو وعدہ کرتا ہے کبھی توڑتا نہیں ہے، اور اب تو آپ کے در پہ جا کر تو تیسرا منگل بدھ جمعرات جمعہ اور تیسرا دن آپ کا تیجا تھا، تو بولے آپ کیسے بزرگ ہو سکتے ہیں، آپ کا تیجا اور آپ کا دربار کیسا بن سکتا ہے، میں اس کے خلاف۔ تو فوراً بزرگ جو ہے مزاح سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، بولے بالکل تو نے حق کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ بھی ایک کمالیت کی بات ہے، یہ بھی ایک کمالیت کی بات ہے ولی اللہ میں، یہ بھی ایک کمالیت کی بات ہے کہ منگل کو پردہ کر گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس میں قصے بھی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صوفی پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ روح سے تمہاری کیا ہے کانٹیکٹ ہے، روح تم کو جانتے ہیں، لیکن بولے ہم لکھ لیے گے ہمارا جس اس میں کارڈ میں میں صوفی ہوں بول کے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ صوفی کا مطلب یہ کہ روح پر وہ دم ہم اور ہمدم پہ حکومت کرنے والا ہونا ہے۔ قصہ سنانے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہی ہے اللہ خبیر ما تا، اللہ خبیر جانتا ہے۔ اس کا مطلب وہ روح، اس کے لیے پچھلے ہفتے میں بھی میں نے کہا یہ جان آتی نہیں ہے جان کی آنا ہے نا، یہ جان جاتی نہیں جان کے جانا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا، یہ کریم اللہ پیر کا کہنا ہے نا۔ تو وہ بزرگ منگل کو پردہ کر گئے، 3 دن ہو گیا، اب آ رہے ہیں، اب جو اٹھ کے آ رہے ہیں، کس کے بعد میں بڑھیا کے بات پر آپ مجھے مرید کرنے والے تھے، اور واقعی آپ نے اٹھ کر آئے، مرید کر کے بھی گئے۔ بولے غلطی ہو گیا مجھ سے، بھول چوک ہو گیا، میں سے غلطی ہوتا ہے، صوفیوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن صوفی اگر وہ پاورفل صوفی ہے دنیا کو بتانے کے لیے، کچھ لوگ صوفیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ صوفی کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، صوفی پر سوچ و فکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، صوفی کے محفل میں منافق بھی ہوتے ہیں۔ تو منافقوں کے لیے ایک میسج دے رہے ہیں صوفی صاحب، کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ مت سمجھنا کہ میں مر گیا ہوں، میں حکومت کرنے والا ہوں، کیونکہ میرا مولا
حکومت کرنے والا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں قبر کے اندر چلے گیا ہوں، اب میری طاقت بڑھ چکی ہے، اب میں جب چاہوں میں آ سکتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرید میں بھی یہ طاقت ہونا چاہیے کہ پیر کو بلانے کے لیے۔ وہ بڑھیا میں یہ طاقت تھی، اس کا ہمت تھا کہ پیر کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا، بابا کو جا کر بولتے ساتھ فوراً کیا ہوئے کہ وہ باہر آئے اور جمعرات کو آپ نے جو اس کو مرید بنائے اور پردہ کر گئے۔ اس سے پتا چلا ایک مرید سے پیر کو فائدہ بھی ہوتا ہے، ہاں، اور ایک مرید سے پیر کو نقصان بھی ہوتا ہے، اور ایک پیر سے ہم کو مدد بھی ملتی ہے، یعنی مرید سے ہم کو مدد بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اس کی بات ہے تو بات انشاءاللہ تمام کے دماغ میں آئی ہوگی، یہ فقیری بات ہے۔ یہ جو ہے لوہے کے چنے ہیں، فوراً اس کے دودھ کے دانت والوں کو اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، پھر بھی کوشش کیا جا رہا ہے۔ کتاب کو تو لکھنا تھا، لیکن آج کل تو کتاب وقت سب موبائل میں ہی لوگوں کا زیادہ زمانہ ہے، اس کے لیے یہ رسول اول الامر منکم، یعنی وقت کے امیر کے مطابق۔ تو وقت کا امر یہی ہے کہ آج کا زمانہ جو ہے کیا ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اس کے لیے یہ فقیر زندہ نواز نے بھی اس کو قبول کرتے ہوئے آپ کے سامنے ہر ہفتہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش ہونے کا، اور یہ ہمارے اللہ کا جو کرم ہے، جو علم لدنی ہے، وہ آپ تک پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ، لیکن ہم تمام سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ 1445 ہجری کے اندر یہ ہمارے لیے امن امان کا ہجری ہو، نیا سال ہم کو تمام چیز سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ آج پہلا جمعہ ہے، یہ ہماری محفل کے صدقے جو لوگ تمام کا نیت کریں، جو بھی اولاد ہے ان کی اولاد کے لیے نیت کر لے، جو ہے قرض میں ڈوبے اللہ قرض سے برز ماں کے لیے نیت کر لے، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے نیت کرے، کیونکہ یہ وسیلے کا معاملہ ہے۔ اور جس کو جو حاجت ہے، جو حاجت ہے، تمام کا نیت کر کے انشاءاللہ جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ 10 دن بہت ہی قیمتی دن ہے، اس میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے پہلے سے 1 تاریخ سے 11 تاریخ تک، اور سب سے قیمتی 9 اور 10 کا جو ہے روزہ ہے، اس کو رکھ کے آپ تمام جو ہے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور پنجتن پاک کا جو ہے کرم ہمارے لیے ہے، اس کا ہمیشہ، یعنی نانا نے بھی، نواسے نے جو خدمت کی، ماں نے بھی اور باپ نے بھی جو خدمت کی، وہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی ہے۔ یعنی کربلا کا یزیدیوں سے جو خلاصبی اور حسینیوں کا، آج حسینی کا مطلب یہ ہے کہ قربان ہونے والے، جتنا قربان ہوگے آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے محرم کا مہینہ، اس کا پہلے ہی تاریخ کے اندر جو امیر المومنین یعنی ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ زمان، اور لوگوں نے، آپ اس وقت نائب بن گئے تھے، لیکن امیر عمر خطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اللہ نے تمام نے چنا، تو آپ امیر المومنین ہوئے۔ ان کا پہلی تاریخ پر یکم محرم الحرام کو شہادت ہوا۔ تو یہ تمام ایسے عظیم ترین خلفائے راشدین، اپنے دین کے خاطر آپ نے بہت خدمت کی، ایسے بزرگوں کا، ایسے اصحابہ کا ہم پر کرم ہے۔ یہ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ ہے، ہمارے سلف ہیں، ان کا ہمیشہ عزت و توقیر لازم الملزوم ہے۔ لیکن اور سب سے بڑھ کر میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے جو ہم نے اپنے زندگی، اپنے دماغ کے اندر، اپنے عقل کے اندر، اور اپنے جو قوت کے اندر جو بنا کر رکھے ہیں، اس کو تمام کو فنا کر کے روح کے اوپر پورا کانسنٹریشن کریں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اسی ٹاپک کے اندر، اس ہجری کے اندر زیادہ سے زیادہ بات ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بات کیا ہم نے کیا، ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔